نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ سیرت طیبہ کی کسی محفل، کسی مجلس میں کوئی آدمی اس نیت سے نہیں آتا کہ ہم اس مجلس میں اس بات کا عہد کریں گے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف پہلے 50 کام کیا کرتے تھے تو اب کم از کم ان کو چھوڑ دیں گے۔ کیا کسی نے اس طرح عہد کیا ہے؟ کیا کسی شخص نے اس طرح سیرت پڑھی یا سنی ہے؟ کوئی ایک شخص بھی اس کام کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا یہ سارا طرز عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ در حقیقت نیت ہی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ مقاصد کچھ اور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو اصل راستہ ہے اس میں نفس شیطان کو لذت نہیں ملتی۔ خدا کے لیے ہم اپنے اس طرز عمل کو ختم کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت محبت کا حق پہچانیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمل کی نیت سے پڑھیں اور سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود السلام کا ورد رکھیں۔ درود السلام کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اور یہ سیریز افضل البشر امام الانبیاء خاتم النبیین فداہ ابی امی و روحی و اولادی کی مقدس سیرت کردار پر مشتمل ہے، اور سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ یا بیان دوسرے ہزاروں لچھدار موضوعات اور فن تقاریر کے بالمقابل پند و نصیحت اور عبرت آموزی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 35واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے، ہر طرف جہالت کی تاریکی چھا چکی تھی۔ نبوت رسالت کے ذریعے آسمان و زمین کا قائم رابطہ ایک عرصے سے منقطع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنا چاہا تو اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میزان عدل بنا کر بھیجا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب آپ کو دی، آپ کو کفر و ایمان کے درمیان ایک حد فاصل بنایا اور بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ بلا شبہ ہر قوم کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہوتی ہے اور انحراف بھی کرتی ہے، ان کی پاسداری بھی کرتی ہے اور لغزش کا شکار بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قسم کی لغزش، غلطی اور انحراف سے محفوظ و مامون تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روشن دلیل، شاندار ملت، رواداری والی شریعت دے کر مبعوث کیا گیا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعثت کائنات کی اصلاح، نجات، سلامتی اور عدل قائم کرنے کے لیے ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتے اور فرماتے، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے جو ہدایت علم دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل بھی گمراہی اور خواہشات کے پیروی سے پاک تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی راہ راست سے نہ ہٹے اور نہ گمراہ ہوئے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل کو ثابت رکھا تو وہ کبھی ٹیڑھا نہ ہوا، آپ کے کلام کو سیدھا رکھا تو آپ سے کبھی جہالت کی بات نہ نکلی،
آپ کی آنکھوں کی حفاظت کی تو انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم زبان کی حفاظت کی تو وہ کبھی پھسلی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دین کی حفاظت کی تو آپ کبھی بھٹکے نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دستگیری کی تو آپ کی زندگی ضائع نہ ہونے پائی۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر حوالے سے ہدایت یافتہ، محفوظ و مامون، مبارک ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، بلا شبہ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چنا اور ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برابری اور دستگیری فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگرانی فرما کر ہر بات کی ذمہ داری اور آپ کو ہر آزمائش سے باعزت طریقے سے گزارا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم طریقوں کے لیے سورج، پیاسوں کے لیے موسلادھار بارش بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کے ذریعے ہم پر بے شمار احسانات کیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہماری طرف مبعوث ہونا سب سے بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کی سنتوں کو زندہ کیا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی اتباع کو کامیابی کی سب سے بڑی راہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی خیر عظیم، بہت بڑا واقعہ، حیرت انگیز پیغام، عظیم الشان امر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ آپ کی بعثت حقیقت میں سب سے انوکھی اور بڑی خبر ہے جو دنیا میں ہر سو تیزی سے پھیلی، ہر سوار اور ہر پیدل اسے لے کر چلا۔ زمانہ اس پر حیران اور ششدر رہ گیا۔ تاریخ کا دائرہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے گھوم کر واپس آ گیا اور وقت کی گھڑیاں تھم گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بعثت کے قصے کو اندھیرے چھپا نہ سکے، نہ ہوائیں اس کے نشانات مٹا سکی اور نہ بادل ہی اسے اوجھل کر سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی داستان تو بر و بحر عبور کر چکی، کائنات پر بارش کی طرح نازل ہو چکی اور پوری کائنات پر سورج کی طرح آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس لیے مبعوث کیا گیا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے، اس کی وحدانیت کا چرچا ہو، زمین میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے مبعوث ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کا ڈنکا بجے اور باطل کو پاش پاش کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم عدل و احسان، قریبی عزیزوں پر خرچ کرنے، خیر و سلامتی، نیکی، محبت، اصلاح و امن امان کا پیغام لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ اعلیٰ اقدار، مکارم اخلاق، فطری خوبیاں، فضائل مناقب آپ کے امتیازی وصف ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم شرک، بت پرستی مٹانے، جہالت تاریکی دور کرنے، باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے شرف و فضل کی آبیاری کی، بری عادات خسائل کا خاتمہ کیا، ہر خیر اور بلائی کی ترغیب دی، ہر شر برائی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو امیوں میں اس طرح بھیجا کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کا استاد نہیں۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی، ان کا تزکیہ کیا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ بھٹکے ہوئے اور گمراہ تھے۔ یہ دین آیا تو اس نے جھوٹے قول و کردار اور جھوٹی گواہی کو حرام قرار دیا، ظلم و تشدد کا ہر طرح سے خاتمہ کیا، ناب تول میں کمی سے منع کر دیا، دوسروں پر زیادتی، سرکشی، اظہار ثانی، ایمان کے ذریعے دل کی حفاظت کی، جسمانی پرورش کے لیے صحت کے اصول متعین کیے، اموال کے ضائع ہونے کا سدباب کیا، عزت، خون اور عقل کی پامالی اور ضیاع کی روک تھام کی۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کائنات کی اصلاح، نجات، سلامتی، عدل قائم کرنے کے لیے ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتے اور فرماتے، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صالح مصلح ہیں۔ آپ کتاب و سنت، نور و ہدایت، نفع بخش علم اور نیک عمل لے کر آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے رہیں۔
آپ دین و دنیا کی بہتری، بھلائی، روح جسم کی بہبود، علماء کی تعلیم دیتے، فقہاء کو سمجھانے، خطباء کی رہنمائی کرنے، حکماء کی رہبری کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی درست سمت رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر بادشاہ، ماتحت، غلام، آزاد، امیر، غریب، سیاہ، سفید اور عربی و عجمی کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے: مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ مجھے 1 مہینے کی مسافت سے روب عطا کر کے میری مدد فرمائے گی، پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دے گا۔ چنانچہ میری امت کے کسی فرد کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اس جگہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، اور مجھ سے پہلے ہر نبی کو مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، اور مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار، خاتم النبیین اور جن و انس کے پیغمبر ہیں۔ آپ دونوں گروہ، جن و انس کے حاکم، فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نبوت کے ہر اقدام میں معصوم اور رسالت کے ہر پیغام میں مؤید و منصور ہیں۔ عدالت کا معاملہ ہو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل و صدق کا پیکر، اور شاید ایسے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہی پوری امت کے لیے متعلق تسلیم ہو، بشیر ایسے کہ آپ کی بشارت کا چرچا عام، اور نذیر ایسے کہ آپ کا ڈر ہر سو عام ہے، سراج منیر ایسے کہ اس کی کرنیں ہر سمت کو روشن کر رہی ہیں، کریم ایسے کہ آپ کی شہرت پورے عالم میں پھیل چکی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انسانی تخلیق کی وہ ساری تفصیلات بیان کی جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو بتائیں۔ ایسی معجزانہ کتاب کی قرأت ہمارے سامنے کی جو انسانی ذاتی زندگی، خاندان، جنگ و سلامتی، اقتصاد و مالیات، بین الاقوامی معاہدوں، قبائلی آئلی قوانین، انسانی حقوق، فرائض و واجبات، حلال و حرام کے مسائل اور حیوانات تک کے حقوق کا ذکر کرتی ہے۔ ان تمام افکار و آراء، حدود و قیود، قوانین و ضوابط کو بیان کرتی ہے جن سے اہل علم آج تک مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے ہر موضوع پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس صافی چشم سے استفادہ کر کے کتابیں تصنیف کی۔ مفسرین کرام نے اس کے خزانوں کو کھولنے کے لیے لاکھوں صفحات قلم بند کیے۔ قاضی، مفتی، حکمران اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اس معصوم نبی سے مل سکتا تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا میں مبعوث ہوئے، نبوت سے سرفراز کیے گئے، وہ دور دنیا کا نہایت عجیب اور تاریک ترین دور تھا۔ ظلم و ستم، ناانصافی، حقوق تلفی، جبر و تشدد، خدا فراموشی، توحید بیزاری عام تھی، اخلاق و شرافت کا بحران تھا، اور انسان ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ ہمدردی اور محبت کے جذبات، اخوت معدت کے احساسات ختم ہو چکے تھے۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا اور سالہ سال تک جنگ و جدل کا سلسلہ چلتا تھا۔ ایسے دور میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور پھر قرآنی تعلیمات، دنیوی ہدایات کے ذریعے دنیا کو بدلا، عرب و عجم میں انقلاب برپا کیا، عدل و انصاف کو پروان چڑھایا، حقوق کی ادائیگی کے جذبے کو ابھارا، احترام انسانیت کی تعلیم دی، قتل و غارت گری سے انسانوں کو روکا، عورت کو مقام مرتبہ عطا کیا، غلاموں کو عزت سے نوازا، یتیموں پر دست شفقت رکھا، احسار و قربانی، خلوص و وفاداری کے مزاج کو پیدا کیا، احسانات خداوندی سے آگاہ کیا، مقصد حیات سے باخبر کیا، رب سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا، زمین ابدیت کو خدا کے سامنے ٹیکنے کا سبق پڑھایا، اور توحید کی تعلیمات سے دنیا کو ایک نئی صبح عطا کی، تاریکیوں کے دور کا خاتمہ فرمایا، اسلام کی ضیاءپاش کرنوں سے کائنات ارضی کو روشن منور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یقیناً انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھولی بھٹکی انسانیت کو پھر سے خدا کے در پر پہنچایا اور احساس بندگی کو تازہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حیرت انگیز کارنامہ صرف 23 سالہ مختصر مدت میں انجام دیا۔ 23 سالہ دور میں آپ نے ساری انسانیت کی فلاح و صلاح،
کامیابی کا ایک ایسا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس کی روشنی میں ہر دور میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے اور اصلاح و تربیت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 36 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔